نور والا چہرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور والا چہرہ۔ نمبر 1، بچی نے جب کنویں میں تھوکا۔ حضرت سیدنا شیخ محمد بن سلیمان جزولی علیہ رحمت اللہ الولی فرماتے ہیں، میں سفر پر تھا، ایک مقام پر نماز کا وقت ہو گیا، وہاں کنواں یعنی ویل تو تھا مگر ڈول، بکٹ اور رسی یعنی روپ نہیں تھی۔ میں اسی فکر میں تھا کہ ایک مکان کے اوپر سے ایک بچی نے جھانکا اور پوچھا، آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، بیٹی رسی اور ڈول۔ اس نے پوچھا، آپ کا نام؟ کہا، محمد بن سلیمان جزولی۔ بچی نے حیرت سے کہا، اچھا آپ وہی ہیں جن کی شہرت کے ڈنکے بج رہے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ کنویں سے پانی بھی باہر نہیں نکال سکتے۔ یہ کہہ کر اس نے کنویں میں تھوک دیا۔ کمال ہو گیا، آنن فانن پانی اوپر آ گیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے وضو کرنے کے بعد اس بچی سے فرمایا، بیٹی سچ بتاؤ تم نے یہ کمال کس طرح حاصل کیا؟ کہنے لگی، میں بکثرت درود پاک پڑھتی ہوں، اسی کی برکت سے یہ کرم ہوا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس بچی سے متاثر ہو کر میں نے وہیں عہد کیا کہ درود شریف کے متعلق کتاب لکھوں گا۔ پھر انہوں نے درود شریف کی کتاب دلائل الخیرات لکھی۔ اللہ رب العزت عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عاشقان درود و سلام کے لیے ایک بہترین انعام۔ سبحان اللہ۔ دیکھا آپ نے اس مدنی منی کو ہمارے میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی کیسی برکت ملی کہ اس کے لعاب یعنی تھوک ڈالنے سے کنویں کا پانی بڑھ گیا۔ یہاں اس بات کا خیال رہے کہ اس مدنی منی پر رب العزت کی خاص عنایت تھی، اس لیے اس نے کنویں میں اپنا لعاب یعنی تھوک ڈالا۔ ہمیں پانی کے کسی حوض، تالاب یا کنویں وغیرہ میں نہیں تھوکنا چاہیے۔ اس مدنی منی کی طرح ہمیں بھی اپنے مکی مدنی آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے۔ ہم چاہے کھڑے ہوں، چل رہے ہوں، بیٹھے ہوں یا لیٹے ہوں، ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ درود شریف پڑھتے رہیں۔ مسئلہ، جب بھی لیٹے لیٹے درود شریف پڑھیں یا کوئی سا ورد کریں، پاؤں سمیٹ لینے چاہیے۔ ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 2، نور والا چہرہ۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تقریباً 7 دن دودھ پلایا، پھر چند دن سویبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، اس کے بعد سے حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 2 سال کی عمر تک دودھ پلایا ہے۔ بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے پیارے مکی مدنی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بچپن شریف کے بارے میں فرماتی ہیں، اللہ پاک کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پیارا پیارا نور والا چہرہ رات کے وقت اتنا زیادہ چمکتا تھا کہ اجالا کرنے کے لیے چراغ یعنی لیمپ جلانے کی ضرورت نہ ہوتی تھی۔ ایک روز ہماری پڑوسن ام خولہ سعدیہ مجھ سے کہنے لگی، اے حلیمہ، کیا آپ اپنے گھر میں رات کے وقت آگ جلایا کرتی ہیں کہ ساری رات آپ کے گھر میں سے پیاری پیاری روشنی نظر آتی ہے؟ بی بی حلیمہ فرماتی ہیں، میں نے کہا، یہ آگ کی روشنی نہیں بلکہ حضرت محمد مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور والے چہرے کی روشنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نور سے پیدا فرمایا ہے۔ ہمارے حضور سلطان دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بے شک انسان تو ہیں مگر نور والے انسان اور سارے انسانوں کے سردار ہیں۔ نور والا آیا ہے، ہاں نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 3، مبارک ہاتھ
اور بیمار اونٹ یا بکری۔ حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لے کر جب میں اپنے مکان میں داخل ہوئی تو قبیلہ بنو سعد کے گھروں میں سے کوئی گھر ایسا نہ رہا جس سے ہمیں مشک کی خوشبو نہ آنے لگی ہو، اور لوگوں کے دلوں میں اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت گھر کر گئی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت کا یقین اس قدر مضبوط ہو گیا کہ اگر کسی کے بدن میں کہیں درد یا تکلیف ہو جاتی تو وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک لے کر تکلیف کی جگہ پر رکھتا تو اللہ تعالی کے حکم سے اسی وقت ٹھیک ہو جاتا۔ اگر ان کا کوئی اونٹ یا بکری بیمار ہو جاتی تو اس پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ہاتھ پھیرتے وہ تندرست ہو جاتی۔ مبارک ہاتھ کے 8 حیرت انگیز کمالات۔ دیکھا آپ نے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ کی بھی کیا خوب بہاریں ہیں۔ آئیے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ کے 8 اور معجزات آپ کو سناؤں۔ ایک غزوے یعنی کفار سے لڑی جانے والی ایسی جنگ جس میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل ہوں اسے غزوہ کہتے ہیں۔ ایک غزوے کے موقع پر تیر لگنے کے سبب پیارے صحابی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ مبارک باہر نکل پڑی۔ سب طبیبوں کے طبیب اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھ اپنے مبارک ہاتھ میں لی اور اس کی جگہ پر رکھ کر دعا فرمائی تو وہ آنکھ درست ہو کر دوسری آنکھ سے زیادہ روشن ہو گئی۔ ایک قافلہ اللہ پاک کے پیارے نبی کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوا۔ ان میں سے ایک شخص کی طبیعت خراب تھی، اس کو دورے پڑتے تھے۔ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ مبارک مار کر اس مریض کے اندر موجود بلا سے فرمایا اے اللہ کے دشمن نکل جا، پھر اس کے چہرے پر ہاتھ مبارک پھیرا تو وہ مریض ایسا ہو گیا کہ آنے والے قافلے میں اس سے بہتر کوئی نظر ہی نہ آتا تھا۔ ایک پیارے صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی پر اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک پھیرا تو ایسی صحیح ہو گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ ایک پیارے صحابی حضرت سیدنا ابید بن حمال رضی اللہ تعالی عنہ کے چیچک یعنی ایک بیماری جس میں منہ پر دانے نکل آتے ہیں والے چہرے پر ہاتھ مبارک پھیرا تو فوراً چہرہ ٹھیک ہو گیا اور چیچک کے دانوں کے نشانات جاتے رہے۔ بعض صحابہ کرام علیہم رضوان کو الگ الگ موقع پر اپنے مبارک ہاتھ سے لکڑی یا درخت کی ٹہنی یعنی شاخ دی تو وہ تلوار بن گئی۔ کسی کے چہرے پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا تو چہرہ روشن ہو گیا، کسی بیمار پر ہاتھ پھیرا تو مرض دور ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا بدن خوشبودار بھی ہو گیا۔ ایک صحابی حضرت سیدنا عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر ہاتھ مبارک پھیرا تو حافظہ یعنی میموری ایک دم مضبوط ہو گیا۔ ذرا چہرے سے پردہ تو ہٹاؤ یا رسول اللہ، ہمیں دیدار تو اپنا کراؤ یا رسول اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 4 گویا اونٹنی بول اٹھی۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان کے شہزادے اور بہت ہی پیارے صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں بچپن شریف میں ایک بار سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف کی گھاٹیوں یعنی 2 پہاڑوں کے درمیانی راستے میں اپنے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے جدا ہو گئے۔ بعد تلاش دادا جان واپس مکہ شریف آئے اور کعبہ شریف کے پردوں سے لپٹ کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مل جانے کے لیے رو رو کر دعائیں مانگنے لگے۔ اسی دوران مشہور کافر ابو جہل اونٹنی پر سوار اپنی بکریوں کے ریوڑ سے واپس آ رہا تھا۔ اس نے ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا۔ ابو جہل نے اپنی اونٹنی بٹھائی اور سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو
اپنے پیچھے بٹھا کر اونٹنی کو اٹھانا چاہا تو وہ نہ اٹھی، پھر جب اپنے آگے بٹھایا تو وہ اونٹنی کھڑی ہو گئی اور گویا ابو جہل سے کہنے لگی، ارے بے وقوف، یہ تو امام ہیں، مقتدی کے پیچھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مزید فرماتے ہیں، اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جس طرح فرعون کے ذریعے ان کی امی جان تک پہنچایا، اسی طرح ابو جہل کے ذریعے سرکار دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دادا جان تک پہنچایا۔ اس سچی کہانی سے ملنے والے مدنی پھول۔ دیکھیے آپ نے اللہ تعالیٰ کی قدرت، ابو جہل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے دادا جان تک پہنچا دیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جانور تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم سمجھتے ہیں، مگر برا ہو ان نالائق انسانوں کا جو تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں سمجھتے۔ ولی کامل اور سچے عاشق رسول اعلی حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے نعتیہ دیوان حدائق بخشش شریف صفحہ 112 پر فرماتے ہیں، اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ شرح کلام رضا یعنی ہمارے آقا و مولا مکے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری شان تو دیکھو، جانور ان کا احترام کرتے ہیں، پتھر ادب سے سلام کرتے ہیں اور درخت انہیں سجدہ کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 5، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پاؤں کی ٹھوکر سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کا کہنا ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنے بھتیجے یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ذوالمجاز مجاز کے مقام پر تھا کہ اچانک مجھے پیاس لگی۔ میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، اے میرے بھتیجے، مجھے پیاس لگی ہے۔ میں نے ان سے یہ بات اس لیے نہیں کہی تھی کہ ان کے پاس پانی وغیرہ تھا، بلکہ صرف اپنی پریشانی ظاہر کرنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ ابو طالب کہتے ہیں کہ میری بات سن کر وہ فوراً اپنی سواری سے نیچے اترے اور ارشاد فرمایا، اے چچا، کیا پیاس لگی ہے؟ میں نے عرض کی، جی ہاں۔ یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک ایڑی زمین پر ماری، جس کی برکت سے اس مقام سے ایک دم پانی نکل پڑا۔ پھر مجھ سے ارشاد فرمایا، اے چچا پانی پی لو، تو میں نے وہ پانی پیا۔ پاؤں کے نیچے کے جوڑ کی ابھری ہوئی ہڈی کو ٹخنا اور ٹخنے کے نیچے پیر کی گدی کا حصہ ایڑی کہلاتا ہے۔ تیری ٹھوکر سے چشمہ یا رسول اللہ ہوا جاری، کرم سے اپنے میری دور فرما مشکلیں ساری۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں ویڈیو گیم کا عادی تھا۔ شکر گڑھ ضلع نارووال صوبہ پنجاب پاکستان کے ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ میں بچپن میں ویڈیو گیم میں روزانہ گھنٹوں وقت ضائع کیا کرتا تھا۔ نماز کی ادائیگی کا کوئی معمول نہیں تھا۔ میری قسمت کا ستارہ اس وقت چمکا جب میرے والد محترم نے مجھے مدرسۃ المدینہ میں داخل کروا دیا۔ الحمدللہ میں نے وہاں پہلے قرآن پاک ناظرہ ختم کیا، پھر اس کے بعد حافظ قرآن بنا اور ساتھ ہی ساتھ میری اخلاقی تربیت کا بھی سلسلہ ہوا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ کی برکت سے میں 5 وقتہ نمازوں کا پابند ہو گیا اور سنتوں بھرا مدنی لباس پہننے لگا۔ کل تک 5 نمازیں چھوڑ دینے والا اللہ کی رحمت سے اب تہجد اور اشراق و چاشت کے نوافل کی بہاریں لوٹنے والا بن گیا۔ جب مجھے دعوت اسلامی کی برکتیں ملیں تو میں نے ایک مدنی منع کے والد صاحب پر انفرادی کوشش کی کہ آپ بھی اپنے بیٹے کو مدرسۃ المدینہ میں داخل کروا دیجئے۔ پہلے تو انہوں نے انکار کیا، پھر جب میں نے انہیں اپنی مثال دی کہ میں کل تک نماز نہیں پڑھتا تھا، ننگے سر گھومتا تھا، مگر الحمدللہ آج دعوت اسلامی کے طفیل میرے سر پر امامہ شریف ہے اور میں 5 نمازوں کی پابندی کرنے والا بن گیا ہوں، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو مدرسۃ المدینہ میں داخلہ دلوا دیا، جہاں اس نے پہلے قرآن کریم ناظرہ پڑھا اور اب حفظ کرنے کی سعادت پا رہا ہے، جبکہ میں تادم تحریر الحمدللہ جامعۃ المدینہ میں درس نظامی کا طالب علم ہوں۔
اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ویڈیو گیم دیکھا آپ نے کہ ویڈیو گیم کی لت میں مبتلا بچے کو جب دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ کا مدنی ماحول ملا تو وہ نیک نمازی اور پرہیزگار مدنی منا بن گیا۔ آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہمیشہ وابستہ رہیے۔ اگر خدا نخواستہ آپ ویڈیو گیم کی عادت میں مبتلا ہیں تو ہاتھوں ہاتھ اس کی عادت چھڑانے کی کوشش کیجیے۔ ویڈیو گیم کے ذریعے دین و ایمان کا نقصان۔ بہت کم کو اس بات کا احساس ہوگا کہ مسلمانوں کی نئی نسلوں کو تباہ کرنے کے لیے دشمنان اسلام ایسی گیمز تیار کر رہے ہیں کہ بچہ کھیل ہی کھیل میں نہ صرف عملاً اسلام سے دور چلا جائے بلکہ معاذ اللہ اس کے دل میں دین اسلام ہی کی نفرت بیٹھ جائے۔ مثلا ویڈیو گیم کھیلنے والا جس قسم کے کرداروں کو اسکرین پر دیکھتا ہے ان میں ایسے کردار بھی شامل ہوتے ہیں جن کے ہاتھوں اسلامی حلیے مثلا داڑھی اور ٹوپی یا امامے میں ملبوس کرداروں کو مروایا جاتا ہے، یا پھر اسلامی کرداروں کو دہشت گرد کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس قسم کی گیمیں کھیلنے والے کے دل میں اسلام کی محبت بڑھے گی یا کم ہوگی، اس کا جواب آپ خود ہی اپنے ضمیر سے حاصل کیجئے۔ ویڈیو گیم سے ہونے والی بیماریاں۔ ویڈیو گیمز کھیلنے والا نظر کی کمزوری، پٹھوں یعنی مسلز کے کھچاؤ اور سر درد جیسے امراض میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ ویڈیو گیمز کی لرزہ خیز تباہ کاریاں۔ حیا سوز لباس میں ملبوس ویڈیو گیم کے کرداروں کو دیکھ دیکھ کر بچوں کی ذہنی پاکیزگی بے حیائی کے گندے نالے میں ڈوب جاتی ہے اور بدنگاہی کا مرض ان کی نس نس میں اتر جاتا ہے۔ ویڈیو گیمز کلب پر منشیات فروش کی خاص نظر رہتی ہے۔ کئی بچے اور نوجوان ان کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں اور بعض تو ایسا پھنستے ہیں کہ ان کو عمر بھر رہائی نصیب نہیں ہوتی۔ ایسے مقامات پر بچوں سے گندے کام کیے جاتے ہیں، خصوصاً وہ بچے بدکار لوگوں کی ہوس کا شکار بنتے ہیں جو گھر والوں سے چھپ کر ویڈیو گیم کھیلتے ہیں۔ مار دھاڑ اور قتل و غارت گری کے مناظر سے بھرپور گیم کھیل کھیل کر بچوں میں رحم دلی، صبر، معافی اور درگزر کا جذبہ کم یا ختم ہو جاتا ہے اور دیکھی ہوئی چیزوں کا عملی مظاہرہ کرنے کے شوق میں کچی عمر کے نوجوان ٹین ایجر یعنی 13 سے 19 سال والے لوٹ مار، چوری چکاری، گندے کاموں حتیٰ کہ قتل جیسے جرائم میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ ویڈیو گیمز قتل و غارت سکھاتے ہیں۔ ویڈیو گیمز اکثر ظلم و تشدد کے مناظر سے بھرپور ہوتے ہیں۔ بعض گیموں میں وہ لوگ بھی ہیرو کی فائرنگ کا نشانہ بنتے دکھائے جاتے ہیں جو گھٹنوں کے بل بیٹھ کر گڑ گڑاتے ہوئے اس سے رحم کی درخواست کرتے اور موت سے بچنے کے لیے چیخو پکار مچا رہے ہوتے ہیں، لیکن ویڈیو گیم کھیلنے والا فائنل راؤنڈ تک پہنچنے کے لیے ان سب کو بندوق کی گولیوں سے بھونتا ہوا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ہر طرف خون ہی خون دکھائی دیتا ہے اور گیم کھیلنے والا ان تمام مناظر سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ بعض گیموں میں ہیرو کار میں سوار ہو کر لوگوں کو کچلتا ہوا چلا جاتا ہے۔ بعض گیموں میں انسان کو ذبح کرنے اور سر کاٹنے کے ہیبت ناک مناظر دکھائے جاتے ہیں۔ بعض گیموں میں مکانات اور پل بم دھماکوں سے اڑانے کے مناظر دکھائے جاتے ہیں۔ کیا یہ سب کچھ بچوں کے کچے ذہن کے لیے نقصان دہ نہیں؟ اگر یہ کہا جائے تو شاید بے جانا ہوگا کہ اس وقت معاشرے میں تیزی کے ساتھ بڑھنے والے جرائم میں ویڈیو گیمز کا نہایت گہرا تعلق ہے۔ امریکیوں کا اعتراف۔ امریکہ میں کی گئی ایک ریسرچ کے مطابق 80% نوجوان مار دھاڑ اور تشدد سے بھرپور گیمز کھیلنا پسند کرتے ہیں۔ ایک امریکی ماہر نفسیات کا کہنا ہے، ہم کمپیوٹر گیم کو محض کھیل سمجھتے ہیں، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے معاشرے کو غلط سمت لے کر جا رہے ہیں اور ہم اپنے بچوں کو کمپیوٹر گیم کے ذریعے وہ سب کچھ سکھا رہے ہیں جو کسی اور طریقے سے بہت دیر میں سیکھا جا سکتا ہے۔ کمپیوٹر کی مدد سے بچے نہ صرف جدید یعنی نئے ہتھیاروں کے استعمال میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ انسانوں اور دوسرے جانداروں کو گولیوں کا نشانہ بنانا بھی سیکھ لیتے ہیں۔ ویڈیو گیمز کی نحوست کے 14 عبرتناک واقعات۔ لوگوں اور ویڈیو گیمز کے نام حذف کر دیے گئے ہیں۔
کولمبین ہائی اسکول کے 17 اور 18 سالہ دو طالب علموں نے 20 اپریل 1999 کو 12 اسٹوڈنٹس اور ایک ٹیچر کو قتل کر دیا۔ یہ دونوں طالب علم ایک ویڈیو گیم کی لت میں مبتلا تھے اور انہوں نے یہ گھناؤنا فعل اسی ویڈیو گیم کے انداز میں کیا۔ اپریل 2000 میں 16 سالہ اسپینش لڑکے نے ایک ویڈیو گیم کے ہیرو کی نقل کرتے ہوئے سچ مچ اپنے ماں باپ اور بہن کو کاٹانا تلوار سے قتل کر دیا۔ نومبر 2001 میں 21 سالہ امریکی نوجوان نے خودکشی کر لی۔ اس کی ماں کا کہنا تھا کہ وہ ایک ویڈیو گیم کو نشے کی حد تک کھیلتا تھا۔ فروری 2003 میں 16 سالہ امریکی لڑکے نے ایک ویڈیو گیم سے متاثر ہو کر ایک بچی کو قتل کر دیا۔ 7 جون 2003 کو 18 سالہ نوجوان نے ایک ویڈیو گیم سے متاثر ہو کر 2 پولیس والوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ بالآخر اسے چوری کی کار سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ 2 امریکی سوتیلے بھائیوں نے جن کی عمر 14 اور 16 سال تھی 25 جون 2003 کو ایک رائفل کے ذریعے 45 سالہ عورت کو ہلاک اور 16 سالہ لڑکی کو زخمی کر دیا۔ یہ دونوں ایک گیم کی نقل کر رہے تھے۔ لیسٹر برطانیہ میں 27 فروری 2007 کو 17 سالہ نوجوان نے 14 سالہ لڑکے کو پارک میں لے جا کر ہتھوڑے اور چھری کے پے در پہ وار کر کے ہلاک کر دیا۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ وہ ایک ویڈیو گیم سے متاثر تھا۔ 27 دسمبر 2004 کو 13 سالہ لڑکے نے 24 منزلہ عمارت سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ موت سے قبل وہ 36 گھنٹے سے مسلسل ایک ویڈیو گیم کھیل رہا تھا۔ اگست 2005 کو جنوبی کوریا کا ایک شخص 50 گھنٹے تک مسلسل ایک ویڈیو گیم کھیلتا رہا اور کھیلتے کھیلتے موت کا شکار ہو گیا۔ جنوری 2006 کو ٹورنٹو کینیڈا کی سڑکوں پر 18 سالہ 2 نوجوان لڑکوں نے ایک ویڈیو گیم کی نقل کرتے ہوئے کار کی ریس کی شرط لگائی اور اس ریس کے دوران ہونے والے حادثے میں ایک ٹیکسی ڈرائیور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ ستمبر 2007 میں چین کا ایک شخص انٹرنیٹ پر مسلسل 3 دن سے آن لائن گیم کھیلتا رہا۔ بالآخر کھیل کے اس نشے نے اس کی جان لے لی۔ دسمبر 2007 میں ایک روسی شخص نے ایک ویڈیو گیم کی طرح سچ مچ میں فائٹنگ یعنی مار دھاڑ کی شرط رکھی اور اس جھگڑے میں مارا گیا۔ 14 اپریل 2009 کو 9 سالہ بچہ جو کہ بروکلن نیو یارک میں رہتا تھا ایک گیم کی نقالی کرتے ہوئے ایک عارضی پیراشوٹ لے کر چھت سے کودا اور موت کی گھاٹ اتر گیا۔ مارچ 2010 میں 3 سالہ بچی اپنے باپ کی بندوق کو گیم کا ریموٹ سمجھ کر چلانے لگی اور ایک گولی سے اس کی جان چلی گئی۔ یہ سب خبریں نیٹ پر جنریشن نیکسٹ آن لائن میگزین اکتوبر 2010 سے لی گئی ہیں۔ ویڈیو گیمز کے دینی و دنیاوی نقصانات آپ نے سنے۔ اب اچھے بچے بنتے ہوئے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ویڈیو گیمز کھیلنے سے دور رہنے کا ذہن بنا لیجئے۔ اس میں آخرت کی بھلائی کے ساتھ ساتھ آپ کے پیسوں اور قیمتی وقت کی بھی بچت ہے۔ یا اللہ عز و جل تجھے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ مسلمانوں کو ویڈیو گیم دیکھنے دکھانے کی گندی عادت سے چھٹکارا عطا فرما۔ ویڈیو گیموں سے خدائے پاک سب بچے بچیں، نیکیاں کرتے رہیں، اچھے بنے سچے بنے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔